آواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں کہ جو مومنین ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں وہ مجلس کی اہمیت کو سمجھ کر مجلس میں حاضر ہوں۔ اللہ ایک ربائی آپ کی نظر کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے، غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے، در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے۔ غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے، در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے۔ چلا آئے جو حر کی طرح، چلا آئے جو حر کی طرح شرمندہ ہو کر، چلا آئے جو حر کی طرح شرمندہ ہو کر، ایسے انسان کو زہرا کی دعا ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں ان دنوں کچھ مریض ہوں، آپ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطفیل جناب زہرا میری جو موجودہ بیماریاں ان کو دور فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہ کوئی خطیب ہوں، نہ کوئی ذاکر ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، من آنم کے من دانوں میں جو کچھ ہوں میں وہ سمجھتا ہوں صرف دربار جناب سیدہ میں اپنا نام درج کرانے کے لیے یہاں پر میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ علامہ مرزا نوری علیہ رحمت نے اپنی کتاب النجم الثاقب میں یہ تحریر کیا ہے کہ کوئی شخص مجلس میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ جناب سیدہ کی رضامندی نہ ہو، جب تک جناب سیدہ کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص مجلس میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب بروز قیامت جناب سیدہ دروازہ جنت پر پہنچے گی، حکم الہی ہوگا فاطمہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن جناب فاطمہ دروازہ جنت پہ ٹھہر جائیں گی اور ادھر ادھر دیکھیں گی، ارشاد رب العزت ہوگا فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو جناب فاطمہ عرض کریں گی پروردگارہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کے عزاداروں کو بخشوں گا، تو پروردگار جب تک تو حسین کے عزاداروں کو نہ بخشے گا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اس وقت ارشاد رب العزت ہوگا فاطمہ حسین کے عزاداروں کی بخشش، یہ عزاداروں کی بخشش جو ہے جس سے چاہو بخشوا لو۔ تو اس وقت روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب سیدہ میدان محشر میں لاکھوں لوگوں کے درمیان سے عزاداروں کو اس طرح چن لیں گی جس طرح مرغ ریت پہ پڑے ہوئے دانوں کو چن لیتا ہے، اس طرح چن کر ان کو
عرض کریں گے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی مجلس عزا کی یہ اہمیت ہے، میں اس کی اہمیت کے بارے میں بس چند جملے 1-2 واقعات 5-7 منٹ میں عرض کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوئی دور پر جاتے ہیں اور جا کر بارگاہ رب العزت پہ عرض کرتے ہیں یا رب لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، پروردگار تو نے امت محمد کو باقی امتوں پر کیوں فضیلت دی ہے؟ ارشاد رب العزت ہوگا کہ میں نے 10 خصلتوں کی وجہ سے امت رسول کو باقی انبیاء کی امتوں پر فضیلت دی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے خداوندہ وہ کون سے خصائل ہیں تاکہ میں بھی بنی اسرائیل کو ان کی تاکید کروں؟ تو حکم پروردگار ہوگا، ارشاد رب العزت ہوگا، نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 حج، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 جہاد، نمبر 6 امر بالمعروف، نمبر 7 نہی عن المنکر، نمبر 8 علم قرآن، نمبر 9 نماز جمعہ اور نمبر 10 عاشورہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ خداوندہ میں 9 اعمال کا مطلب تو سمجھ گیا لیکن عاشورہ کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وقت پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ اے موسیٰ عاشورہ وہ دن ہے جس دن صرف پیغمبر یکا و تنہا میدان غربت میں قتل کیا جائے گا، اور اس دن کو یاد رکھنا اور اس کی عزاداری کو وفا کرنا یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ثواب و فضیلت کیا ہے؟ تو پروردگار عالم اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہے گا کہ اے موسیٰ جو شخص بھی اس زمانے میں فرزند رسول کی عزاداری کو قائم کرے گا، ان کے لیے گریہ و بکا کرے گا اور مجلس و ماتم کا اہتمام کرے گا اور عزاداروں کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرے گا، خواہ وہ روٹی کا ایک لقمہ یا پانی کا ایک گھونٹ ہو، تو اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں اس کے 1 درہم کے بدلہ میں 70 درہم کا اس کو ثواب دوں گا۔ دنیا میں 1 درہم کے بدلہ میں 70 درہم اس کے مال میں برکت ڈالوں گا، اور آخرت میں اس کا کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ میں اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر کے اس کو سید الشہداء کے جوار میں جگہ دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزوں یہ مقام ہے مجلس و ماتم اور عزاداری مظلوم کربلا کا کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکتب ہے، یہ عاشورہ ایک مکتب ہے اور اسی سے دین کو زندگی ملتی ہے۔ آیت اللہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کسی شہید پر گریہ کرنے سے اس کے مشن کو بقا ملتی ہے۔ میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ اور آپ پہلے سن بھی چکے ہیں مولانا غلام اصغر صاحب سے اور علامہ زوار صادقی صاحب سے بہت کچھ آپ سن چکے ہیں۔ یہ مجلس جس میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، یہ مجلس جس میں انبیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، یہ مجلس جس میں صحابہ کرام کا ذکر بھی ہوتا ہے، یہ مجلس جس میں اولیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کی وجہ سے اس کو مجلس قرآن نہیں کہتے، انبیاء کے حالات بیان کرنے کی وجہ سے اس کو مجلس انبیاء نہیں کہتے، صحابہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اس کو مجلس صحابہ نہیں کہتے، بلکہ اس کا نام مجلس حسین ہی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار اور تمام کرداروں پر محیط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل قدر ہیں وہ لوگ جو ایسی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بابرکت ہے وہ جگہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، اور انتہائی بابرکت پیسہ ہے وہ، مال ہے وہ جو ذکر حسین پر خرچ ہوتا ہے، اور انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ذکر کو سننے کے لیے اپنے وقت میں سے قیمتی وقت نکال کر مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شہید النبوت یہ علامہ مولانا عبدالرحمن جامی ایک مشہور شاعر اور دانشور بھی گزرے ہیں ایران کے، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سنتا ستی کی بات ہے، سرکار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک زانو پر جناب ابراہیم فرزند جناب پیغمبر تشریف فرما تھے اور دوسرے زانو پر جناب امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور پیغمبر اپنے ان دونوں بیٹوں سے پیار کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بعد درود و سلام کے فرماتا ہے کہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو
ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر توقف کیا، غور کیا، اور پھر فرمایا میں حسین کو اختیار کرتا ہوں اور ابراہیم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے، 3 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد جب بھی امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے تو پیغمبر فرماتے تھے مرحبا مرحبا میرے بیٹے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو وہ ہے جس کی خاطر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ تو یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنا حقیقی فرزند، اپنا سلبی فرزند امام حسین علیہ السلام کی خاطر قربان کر دیا۔ تو جب پیغمبر اپنا حقیقی فرزند سرکار امام حسین علیہ السلام کی خاطر قربان کر سکتے ہیں، تو ہم جو موالیان حیدر کرار ہیں، ہم جو محبان امام حسین علیہ السلام ہیں، کم از کم ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ ہم مکتب حسین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ صرف کر دیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ابھی مولانا غلام اصغر صاحب سے شیخ مفید علیہ رحمت کا ایک واقعہ سنا ہے۔ یہ شیخ مفید علیہ رحمت اتنے بلند پایا مجتہد اور عالم تھے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب آپ کو خط لکھتے تھے تو یا اخی المکرم، اے میرے قابل احترام بھائی کیا لکھتے تھے۔ یعنی آپ خود غور فرمائیں کہ جس عالم، جس مجتہد کو سرکار امام زمان اتنے ادب اور احترام سے پکاریں، یا اخی المکرم کیا کر پکاریں، اس کی منزلت کیا ہوگی۔ تو ایک دفعہ جناب شیخ مفید علیہ رحمت درس دے رہے تھے، بچوں کو درس دے رہے تھے کہ حدیث سے بحث آ گئی، یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت له الجنہ، یہ آ گئی، یہ حدیث زیر بحث آ گئی۔ علامہ نے طلباء کو مطمئن کر دیا، اور علامہ کو خود بھی حدیث میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ حسین پر رونے سے جنت کیسے واجب ہو جاتی ہے، حسین پر گریہ کرنے سے جنت کیسے واجب ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے 40 دن تک مسجد سہلا میں جو کوفہ کے نزدیک ایک مسجد ہے، 40 شب بدھ انہوں نے وہاں پہ اعمال بجا لائے، یعنی وہ بیدار رہ کر انہوں نے وہاں پر وہ اعمال بجا لائے کہ سرکار امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف سے ملاقات ہو سکے۔ تو 40ویں بدھ جب گزر کی جمعرات کا دن آیا تو صبح کا وقت تھا کہ جناب شیخ مفید علیہ رحمت جا رہے تھے مسجد سے کہ آپ کو ایک گھوڑ سوار ملا۔ اس گھوڑ سوار میں شیخ مفید کو دیکھا اور کہا شیخ آپ پریشان کیوں ہیں؟ شیخ نے اپنی صورتحال بیان کی، تو اس وقت اس گھوڑ سوار نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ شیخ اس کہانی کو سن کر آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ حسین پر رونے سے جنت کیوں واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ شیخ مفید ایک حقائق بڑی مشہور ہے کہ ایک بادشاہ ایک مرتبہ شکار کے لیے چلا، تو اس کے ہمراہی درباری بھی اس کے ساتھ تھے۔ اچانک اس کو صحرا میں ایک ہرن نظر آیا، تو بادشاہ نے اپنا گھوڑا اس ہرن کے پیچھے دوڑا دیا، درباری پیچھے رہ گئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے، ویران جنگل میں جہاں پر کوئی آبادی نہ تھی، پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، تو بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی اور اتنی شدت کی پیاس محسوس ہوئی کہ اگر چند منٹ تک اسے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی تو وہ جو ہے وہ دائی اجل کو لبیک کہہ دیتا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو ایک بڑھیا کا گھر نظر آیا، ایک جھونپڑی نظر آئی، وہ اس جھونپڑی میں داخل ہو گیا، وہ بڑھیا کو سلام کیا اور کہا مسافر ہوں، اگر پانی پینے کے لیے ہے تو دے دو۔ بڑھیا نے کہا میرے پاس پانی تو نہیں ہے، البتہ ایک بکری ہے جس کا دودھ میں تجھے پیش کر سکتی ہوں۔ اس نے ایک گلاس دودھ بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ نے دودھ پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اگر کھانے کو کچھ ملے۔ بڑھیا نے کہا کہ اے مسافر میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یہ ایک بکری ہے، اسے ذبح کر، اسی کا گوشت میں تجھے بھون کر دیتی ہوں، پکا کر دیتی ہوں۔ چنانچہ بکری ذبح کی گئی، بادشاہ نے اس بکری کا گوشت کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بڑھیا کا بوڑھا خاوند جو ہے وہ بھی آ گیا، اس نے دیکھا کہ سینگ میں بکری نہیں ہے، البتہ ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ بکری کہاں ہے؟ تو بڑھیا نے کہا مسافر آ گیا، پہلے اس کا دودھ پیش کیا، پھر بکری کا گوشت اسے پیش کیا۔ تو اس بڑھے نے کہا کہ ہمارے اس چھوٹے بچے کا کیا بنے گا؟ ان کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا،
جس کی پرورش اس بکری کے دودھ پر ہو رہی تھی. تو بڑھیا نے کہا اس کا اللہ ضامن ہے, یہ مسافر آیا ہے, کوئی نیک, کوئی بہت خاندانی آدمی معلوم ہوتا تھا, تو اس کی پیاس اور اس کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہو سکی. تو اس کے بعد بادشاہ نے وہاں سے کوچ کیا اور بادشاہ نے حکم دیا, تلواریں بھی آ پہنچے. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بڑھیا اور اس کے سامان کو بھی لپیٹ لیا جائے اور بادشاہ کو اپنے دربار میں لے آیا. دوسرے دن بادشاہ نے ایک اجلاس طلب کیا اور اپنا وہ سفر والا واقعہ جو ہے وہ انہیں بتایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں اس بڑھیا کے ساتھ کیا سلوک کروں. اب ایک درباری تھا وزیر, اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس نے ایک بکری آپ کو ذبح کر کے کھلائی, آپ اس کو 2 بکریاں دے دیں. بادشاہ نے کہا یہ انصاف نہیں ہے. کسی نے 3 بکریاں, کسی نے 4 بکریاں ہٹا دی, بعضوں نے کہا 100 بکریاں دے دیں. لیکن بادشاہ نے کہا یہ کرینے کے عدالت نہیں ہے, عدالت یہ نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک دانشور وزیر تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اپنا مشورہ پیش کروں. بادشاہ نے کہا اجازت ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس نے ایسے نازک وقت میں اس بڑھیا نے آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے پاس اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا. اگر اس وقت یہ قربانی نہ دیتی تو آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی. اب عدالت کا تقاضا یہ ہے, جب بڑھیا نے اپنا سب کچھ آپ کی خاطر قربان کر دیا تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ بڑھیا کو دے دیں, پھر بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت اس گھوڑ سوار نے شیخ مفید سے پوچھا کہ شیخ مجھے بتاؤ کیا اس وزیر کا مشورہ جو تھا وہ درست تھا یا نہیں. وزیر نے کہا بے شک اس کا مشورہ درست تھا کہ اگر بڑھیا نے اپنا سب کچھ بادشاہ کی زندگی کو بچانے کے لیے قربان کر دیا تو بادشاہ بھی اگر اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے تو بادشاہ اگر اپنی پوری حکومت دے دے پھر بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت اس گھوڑ سوار نے کہا پھر تمہیں حدیث رسول میں شک کیوں ہے؟ کیا آپ نے جناب رسول خدا کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں الحسن والحسین وما سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جب حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے کچھ مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. مومنین کے جان اور مال اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی جنت ان کے لیے ہے. جب فرزند رسول نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اب اللہ کی جنت حسین کی ہو گئی. اب حسین کی مرضی ہے جسے وہ جنت میں چاہے داخل کرے. اب اگر حسین اپنے عزاداروں کو جنت میں داخل کرتے ہیں تو یہ حسین کو اختیار ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور سوچنے کی بات ہے عزاداروں, کون سی چیز تھی, وہ کون سی چیز تھی جو اس دین کی خاطر حسین نے بچا کر رکھی؟ کون سی چیز تھی؟ 40 گھروں کو تالے لگانا, اپنی بیمار بیٹی کو گھر میں چھوڑنا, اپنی بہنوں بیٹیوں کو سفر میں اپنے ہمراہ لینا, ہزاروں میل کا سفر اس گرمی کے موسم میں طے کرنا, اپنے نانا اور بھائی کے اور ماں کے مزاج کو چھوڑنا, کربلا کے جنگل کو آباد کرنا, 3 دن کی بھوک اور پیاس, اور پھر 10 محرم الحرام کو اپنی قربانیاں پیش کرنا. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ احساس کربلا ہو جائے گا تجھے اس دن, احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن, تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ, تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. وقت نہیں ہے, علامہ صاحب بھی ہیں اور ہمارے یعنی اس علاقے میں عزاداری کی بنیاد رکھنے والے ذاکر صاحب بھی موجود ہیں. میں کسی کے وقت پہ تجاوز نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں میرا وقت بچ جائے. بے شک بہت سارے واقعات ہیں جو بیان کے قابل ہیں. فقط ایک بات کہتا ہوں کہ کربلا میں وہ کون سی مصیبت تھی جو فرزند رسول نے نہ اٹھائی ہو. ابو الحتوف چاہتی ایک ملعون لشکر یزید میں تھا. جب وہ اس کا بیان ہے کہ جب وہ مختار ستوی کے سامنے پیش ہوا تو مختار ستوی نے اس سے پوچھا کہ اے ملعون یہ بتا کہ میدان کربلا میں فرزند رسول پر سب سے بڑی مصیبت کون سی پڑی؟ تو وہ ملعون کہنے لگا کہ حسین کی ہر مصیبت سے دوسری بعد میں آنے والی مصیبت بڑی تھی, ایک مصیبت سے دوسری مصیبت بڑی تھی. کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جسے کم کہا جا سکے, لیکن ایک مصیبت جسے میں بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حسین اپنے ہاتھوں پہ جب ایک ششمائے بچے کا لاشا لے کر خیام کی طرف جا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا ترے خیمہ پہ ایک
कस्तूर स्याह बुर्के में मलबूस खड़ी थी, शायद वो उस बच्चे की माँ थी। मैं देख रहा था हुसैन कदम आगे बढ़ाते थे, फिर पीछे आ जाते थे, आगे बढ़ते थे तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते थे, पीछे हटे थे तो रिज़्म पे कज़ाई व तस्लीम अल-अम्र कहते थे। वो कहता है कि मैंने देखा कि 7 मरतबा फज़ल रसूल आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, और उसके बाद फज़ल रसूल ने वहाँ पर खानागाह की पुष्ट पे एक तलवार से नन्ही सी कब्र खोद कर उस बच्चे को दफन कर दिया। तो उस वक्त मुख्तार सफ़ी पे ये हालत हुई कि वो रोते रोते बेहोश हो गए। जब होश में आए तो मुख्तार सफ़ी ने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ। उसने कहा कि अमीर, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि जब शाम को, आशूरा की शाम को सरों की गिनती हुई तो उमर साद ने कहा एक सर कम है। तो अब अबू अयूब गढ़वी, खुदा उस पे लानत करे, ये तीर अंदाजों का सिपह सलार था, उसने 40 तीर अंदाजों को अपने साथ, नेज़ा बरदारों को अपने साथ लिया और उन्होंने ज़मीने करबला में नेज़े गाड़ने शुरू कर दिए। जनाब फिज़ा, जनाब सकीना ये मंजर देख रही हैं कि एक मरतबा जनाब सकीना ने जनाब फिज़ा और जनाब ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा ये जालिम क्या कर रहे हैं, ये जालिम क्या कर रहे हैं। इसी असना में किसी ने देखा कि एक मरतबा खूली मलऊन का नेज़ा जब जमीन में गड़ा तो जब उसने नेज़ा ऊपर उठाया तो नेज़े के साथ एक छोटी सी लाश थी। उस मलऊन ने एक हाथ से उस नन्हे शहीद के जिस्म को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका सर कलम किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नारे तकबीर, अल्लाह